فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ نے دل جو بنایا ہے نا وہ دو قسم کے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک دل مردہ ایک دل زندہ۔ زندہ دل کیڑے ہیں جڑے تساں حضرات تشریف فرماؤ، مبارک ہوئے سبحان اللہ کھانا لے دل، سبحان اللہ کھانا لے دل۔ سبحان اللہ۔ ایویں سبحان اللہ بندہ آکھدا ہے نا جی جنت تے درخت لگ جاندا ہے، سبحان تے اللہ۔ پھر سبحان اللہ آکھدا ہے سبحان تے اللہ۔ اللہ پاک ایویں جویں دیکھو نا جی تساں کھیتاں وچ باغاں وچ اللہ پاک باغ لگا دین، پودے لگا دین، تے ساڈے آکھا سبحان اللہ آکھا نال جنت تے درخت لگ جاندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے میرا باغ چیلی وین یا اس علاقے وچ ہووے مینوں آن تو کوئی روک سکتا ہے؟ تے تہاڈا باغ جنت وچ ہووے تانوں جنت وچ جان تو کوئی روک سکتا ہے؟ تے آکھو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ساتوں زمین آسمان اے بچھا دیے جاون سبحان اللہ۔ تے بندہ انہاں تو ترنا شروع کرے نا تے انہاں دی مسافت ختم ہو سکتی ہے، لیکن سبحان اللہ دا ثواب ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سبحان اللہ آکھنا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دیکھو نا جی ایویں بہانے نال بندہ سبحان اللہ چنگی گل لگے، حضور دی شان ٹونن واسطے آئے ہو، ابا حضور دی شان بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام کی ایک زلف مبارک کا، منہ مبارک، بال مبارک کا بھی ساری دنیا کے صدر، وزیر، امیر، کبیر، مصنف، پیر، مولوی، بڑے بڑے لکھاری، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، ریسرچ تحقیق کرنے والے سب جمع ہو کے آقا مدنی مدینے والی سرکار کے ایک ظلم مبارک کے منہ مبارک بال مبارک کی ثنا خوانی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جن کا ثنا خواں خود رب العالمین ہو ان کا کیا کہنا؟ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، ابھی 18,000 مخلوقات بنی کوئی نہیں، ابھی کائنات وجود میں آئی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے ابتداءً اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے آمنہ کے در یتیم کی عظمتوں کو بلند فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمیں نہ سمجھنا کہ آپ حضور دا ذکر کر سو تے حضور دی شان بلند ہو جاسی، نہیں، یہ تے ساڑی شان بلند ہو جاسی۔ حضور نال تعلق، حضور نال محبت، حضور علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عظمتوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت کا بسیرا عطا فرمایا، میں نے دیکھا بیٹا شیش اور دنیا میں آنے والوں ساری آدم کی اولاد سن لو۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا، جناب آدم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے تذکرے عالم ارواح میں ہیں، ہمارے نبی کے تذکرے عالم دنیا میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ بندیاں دی ابتدا ہوئی، انسانیت کی ابتدا ہوئی، جڑیاں دی ابتدا ہوئی، آدمیت بشریت کی ابتدا ہوئی۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کی زبان سے فرمایا پہلا جڑا پیدا ہوا، اور آدم دنیا میں آتے ہی پڑھ آدم فرماتے ہیں میں نے دنیا میں آنکھ کھولی، میں نے دیکھا اللہ کا سونا عرش موجود ہے، عرش عظیم موجود ہے، لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں ہی آندھا سبحان کلمہ اللہ۔ پڑھو نہ پڑھتے کیوں؟ سبحان فضائل اعمال تے ہے ہی نا ساڈی مسیتاں وچ، ویکھ کھول کے پڑھیا کرو۔ جیڑا بندہ ایک دفعہ کلمہ پڑھدا ہے نا اللہ پاک بخشش دا اعلان فرما دیتا ہے۔ تے میں ولی دا نہیں، ولی دا پتر قاری نفسہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وقت دے ولی سن ہیں، ساڈے پاسے تا مولوی پیسے گن دینا جی کنے پیسے ہوئے، تے او بزرگ سن کہ انہاں دا بیان ختم ہوندا سی نا تے لوگ گن دے سی کنے بندیاں نے توبہ کیتی ہے، کنے بندے نمازی بنے ہیں، کنے بندے حضور دے غلام بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ مسلمانوں میں اس واسطے حضور دی حدیث مبارکہ تواڈے سامنے بیان کردا پیاں
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک او دی بخشش دا اعلان فرما دیتا ہے سبحان اللہ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رب العالمین نے مجھے جنت کا بصیرہ عطا فرمایا میں نے دیکھا جنت کے محلات پہ جنت کے باغات پہ جنت کے درختوں پہ شاخوں پہ ٹہنیوں پہ مکانات پہ مقامات پہ جنت کے درختوں پہ پھولوں پہ پتوں پہ پھول کی ایک ایک پتی پہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نامی اسم گرامی جناب محمد لکھا ہوا موجود تھا سبحان اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عالم ارواح میں بلند ہے عالم دنیا میں بلند ہے عالم برزخ میں بلند ہے عالم آخرت میں بلند ہے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رب العالمین نے پہلے ہی اعلان فرما دیا ابھی زمین نہیں بنی آسمان نہیں بنا چاند نہیں بنا سورج نہیں بنا ستارے نہیں بنے شجر نہیں بنے حجر نہیں بنے انسان نہیں بنے 18,000 مخلوقات ابھی وجود میں نہیں آئی ندی نالے نہیں بنے سمندر نہیں بنے دریا نہیں بنے درخت نہیں بنے رب العالمین نے فرما دیا او لوگوں او فرشتوں او عالم ارواح میں رہنے والوں گواہ ہو جاؤ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میں پروردگار عالم نے آمنہ کا در یتیم مکے کا یتیم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جہان بننے سے پہلے دنیا بننے سے پہلے زمین بننے سے پہلے آسمان کے بنانے سے پہلے چاند کو سجانے سے پہلے سورج کو سجانے سے پہلے ستاروں کو سجانے سے پہلے رب العالمین نے امام الانبیاء کی ذات اقدس کو رحمت للعالمین بنا دیا سبحان اللہ بے شک فرمایا محبوب علیہ السلام جہاں جہاں میں رب العالمین کی خدائی چلے گی وہاں وہاں میرے محبوب کی مصطفیٰ چلے گی رب العالمین میں پروردگار عالم رب العالمین ہوں میرا محبوب رحمت للعالمین ہے میرا محبوب آمنہ کا در یتیم مکے کا یتیم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کوئی ایک علاقے کا نبی ایک بستی کا نبی ایک ملک کا نبی کوئی قوم مدین کا نبی کوئی قوم سمود کا نبی کوئی قوم عاد کا نبی کوئی بنی اسرائیل کا نبی لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شان دیکھو عظمت دیکھو بلندی مقام دیکھو ارشاد خداوندی ہوا محبوب علیہ السلام کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض سبحان اللہ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا آسمان والوں کا بھی نبی چاند کا بھی نبی سورج کا بھی نبی ستاروں کا بھی نبی درختوں کا بھی نبی پہاڑوں کا بھی نبی ندی نالوں کا نبی 18,000 مخلوقات کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی توڑا عقیدہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ ساڑھے نبی ورگا کوئی نبی نہیں ہو سکتا شانہ والا نبی عظمتہ والا نبی بلندیاں والا نبی مقام والا نبی ابو جہل تے کئی بندے حضور دی خدمت چاہے
آکھن لگے محمد بن عبداللہ ظالم زدی بنات محمد الرسول اللہ نہیں آکھدا سی آکھن لگا محمد بن عبداللہ اور تسا اگر اللہ دے نبی ہو دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام نے مردیاں نو زندہ کیتا ہے قم بیذن اللہ مردے کے سرانے کھڑے ہو کے جناب روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر کے اور ظالم نے پھر بھی سمجھ نہ آیا اور اکھن لگا انہیں مردے نو زندہ کیتا ہے تسی بھی کوئی کم کر کے بکھاؤ حضور نے فرمایا ظالم تو ہے جو ابو جہل تینوں تالے لگے ہوئے نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اور تینوں پھر بھی کوئی گل سمجھ نہیں آنی ابو جہل بندیاں نو زندہ کرنا کڑی آسان گل ہے اور مشکل گل نہیں ہوتے بڑی آسان گل ہے وہ بندے تا پہلے بھی زندہ ہوندے ابو جہل کوئی اوہ جہاں کام دسنا جے دے اندر پہلے روح نہ ہوئے ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے عظمت یہ ہے بلندی یہ ہے مقام یہ ہے آمنہ کے در یتیم جیسا دوسرا نبی کوئی نہیں خاتم النبیین کوئی نہیں جاؤ یہودیوں سے کہہ دو قادیانیوں سے کہہ دو مرزائیوں سے کہہ دو غیر مسلموں سے کہہ دو جو نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان سے کہہ دو اللہ نے ایسی صفات والا نہ پہلے کوئی نبی وعدہ فرمایا نہ بعد میں کوئی آ سکے گا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا ابو جہل تو بڑا سردار ہے بڑا چودھری ہے بڑا ذہین آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور کفر پہ محنت کرنے والے جا تو اپنی مرضی سے کوئی شے اٹھا کے لے آ محمد الرسول اللہ اس کو زندہ کر کے دکھائے گا اللہ کے حکم سے ابو جہل اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے آیا کنکر لے کے آیا آگے رس کرنے لگا محمد بن عبداللہ پہلے بجھو پہلے دسو میرے ہاتھ میں کیڑی شے حضور نے فرمایا میں کہوں یا جو شے تو لے کے آیا یہ خود بول کے بتائے میں کون ہوں رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا وما ينطق عن الهوى رب العالمین کی طرف سے جو حکم نازل ہوتا ہے محمد الرسول اللہ وہی فرمان صحابہ کو اہل بیت کو سنا دیا کرتے ہیں اللہ کا پیغام آتا ہے اللہ کا حکم آتا ہے امام الانبیاء اللہ کے حکم کے بغیر اپنے لبوں کو بھی اشارہ نہیں فرماتے کھولتے نہیں لب کشائی نہیں فرماتے او ظالم تو پتھر لے کے آیا میں لب کشائی نہیں فرماؤں گا میں بولوں گا نہیں میں کہوں گا نہیں پھر ختم نبوت کا امتحان کیا ہوا وہ مزہ تو یہ ہے جو شاید تو لے کے آیا یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے مجھے اس کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے یہ خود بول کے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی گواہی دیں گے علماء نے لکھا ہے کہ امام الانبیاء کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا او پتھرو او کنکرو تم اللہ کی مخلوق ہو میں تمہارا نبی ہوں خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو ابو جہل کا ہاتھ ہے پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ماشاءاللہ سبحان اللہ امام الانبیاء عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی چاند کے نبی گائے کے نبی چڑیا کے نبی اونٹ کے نبی ہرن کے نبی پہاڑوں کے نبی درختوں کے نبی اور جنات کے نبی فرشتوں کے نبی رب کائنات کی قسم نبیوں کے نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شان والا نبی عظمتوں والا نبی بلندیوں والا نبی مقام والا نبی حضور کی میلاد بھی نرالی آمد رسول بھی نرالی ہم حضور کی میلاد کو مانتے ہیں ولادت باسعادت کو مانتے ہیں لیکن میرے آقا مدنی مدینے والی سرکار کی شان نرالی سبحان اللہ
ہم تو یہاں تک مانتے ہیں میرے آقا کا، ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا مدینہ منورہ بھی پاک ہے، ہمارے نبی کا پسینہ اطہر بھی پاک ہے۔ اکھونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی مدینے والی سرکار جن گلیوں میں قدم رنجا فرمائیں، ان گلیوں کا مدینہ منورہ کا مقابلہ امریکہ نہیں کر سکتا، یوکے انگلینڈ نہیں کر سکتا، فلسطین نہیں کر سکتا، عراق نہیں کر سکتا، عرب عجم کا کوئی شہر بھی مدینہ منورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ مدینہ وہ عظمتوں والی گھر ہے، شان والا گھر ہے، عظمتوں والا گھر ہے، وہ شہر ہے جن گلیوں کی قسمیں اللہ پاک نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید ماشاءاللہ فرما کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ واقع مدنی اور مدینے والی سرکار اور محبوب علیہ السلام کالی کملی والے، آپ جن گلیوں میں قدم رنجا فرماتے ہیں رب العالمین کو ان گلیوں سے بھی پیارے۔ سبحان اللہ، اللہ نے مدینے والی سرکار کے پسینہ اطہر میں وہ خوشبو رکھی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ صحابیات فرماتے ہیں، سبحان صحابہ فرماتے ہیں جدو ساڈا دل کردا سی نا آقا مدری دا سونے نبی دا دیدار کریے، اللہ، تے موبائل بھی کوئی نہیں سی، ایس ایم ایس دا زمانہ بھی کوئی نہیں، تے ہن کیویں معلوم کریے؟ اللہ پاک نے بہترین ذریعہ بنایا، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، حضرت انس، حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ، شان والے صحابہ فرمان دے کہ ساڈا دل کردا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کریے، فرمان دے تے سانو نبوت دی خوشبو دس دیندی آئی کہ آپ علیہ السلام اس جگہ تے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، یوکے دا صدر، وزیر، امیر، جرنل، کرنل، پاکستان دا ماشاءاللہ صدر ہیں جی، وزیر اعظم، بڑے بڑے ملکان دے صدر، پیر، مولوی بڑے پرفیوم تے خوشبو استعمال کر دیں، پھر بھی انہاں دے پسینہ وچ بدبو آئی۔ لیکن کیا کہنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ مسلمانوں، اللہ نے امام الانبیاء کے پسینہ اطہر میں وہ خوشبو نازل فرمائی ہے۔ صحابیات، صحابہ آپ علیہ السلام کے بدن اطہر پہ جب بھی پسینے والی بوند دیکھتے ہیں اسے عطر والی شیشی میں بند فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے موازنہ کیا کہ اس خوشبو کا مقابلہ امریکہ، انگلینڈ، بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک میں ان عطر میں، پرفیوم میں وہ خوشبو موجود نہ تھی جو پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اطہر میں اللہ نے جس خوشبو کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی کی شان نرالی، عظمت نرالی۔ ان یہودیوں کو کیا پتا جو ہمارے نبی کے مقابلے میں نبی بناتے پھرتے ہیں؟ ایک صفات بھی، ایک عادت خصلت بھی ان میں نہیں ہو سکتی، کسی مرزائی میں نہیں ہو سکتی، مرزا غلام قادیانی میں نہیں ہو سکتی، کسی میں جو نبوت کے ڈاکے مارنے والے ہیں ان کے نبی میں، اور دور کی بات ہے انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ نبوت ہوتی کیا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ یہ دنیا کی گندی مکھی ہے، ہر بدن پہ بیٹھتی ہے۔ وزیر اعظم نے بڑی پولیس رکھی، بڑی فوج، پتنی کتنی قسم کی پولیس ہے، سبحان اللہ، مکھی نو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی جرنل، ایم این اے صاحب، کونسلر صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، ساریاں دے بدن تے ایک گندی مکھی آ کے بہ جاندے ہیں۔ لیکن ساڈے نبی دا کیا آکھوں، شان ویکھو، عظمتاں ویکھو، بلندیاں ویکھو۔ فرمایا میں اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا پاکیزہ بنایا، اتنا مبرہ بنایا، اتنا شان والا بنایا، عظمتوں والا بنایا۔ امام الانبیاء کی 63 سالہ حیات طیبہ میں اللہ نے اس گندی مکھی کو اجازت نہیں دی کہ امام الانبیاء کے بدن اطہر کے قریب جا سکے۔ سبحان اللہ، اتنی شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، بلندیوں والا نبی، مقام والا نبی۔ سبحان اللہ،
بس 12 ربیع الاول نعرہ لگا کیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سبحان اللہ اور موت تے آپ پہ آ جائے گی سرکار، موت نے تے آنا ہی ہے، یہ علاج بھی کوئی نہیں۔ میں تانوں پھر نعرہ نہ سکھائی جاواں تے انہاں نوں نعرہ دسو بھائی ایویں نعرہ لایا کرو غلامی رسول پہ داڑھی رکھنا بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ ہن بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ میں کوئی غلط غلطی نہیں کیتی، سبحان غلطی چنگی ہے نا۔ غلامی رسول پہ سیرت جڑے جلسے ہو رہے ہیں نا جی انہاں دا فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اے نہیں کہ بندہ آئے تھے ایویں چسکا لگے نا جی قاری دا پتر آیا تھا بیان کر کے چلا گیا، پہلے بڑے پتر آدھے کاری نہیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے موٹے موٹے پتر بنے پھرتے ہیں، وہ بڑے پتر آئے وہ کوئی شاید لے کے بھی جاؤ نا اتھو۔ غلامی رسول پہ داڑھی رکھنا بھی قبول ہے، سبحان اللہ غلامی رسول پہ نماز پڑھنا بھی قبول ہے۔ مسلمانوں غلامی رسول پہ تہجد کی نماز پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول پہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ عیدین پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا بھی قبول ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ غلامی رسول میں مسجد مدرسے کی خدمت کرنا قبول ہے، اذان دینا قبول ہے، غلامی رسول میں شراب کا چھوڑنا بھی قبول ہے، زنا کا چھوڑنا بھی قبول ہے، بدکاری کا چھوڑنا بھی قبول ہے، رشوت کا چھوڑنا بھی قبول ہے، ملاوٹ کا چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بہن بیوی بیٹی کا ادب و احترام کرنا بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ غلامی کرنی ہے تو ایویں غلامی کرنا۔ پہلے ملتان دی ہور لٹی گئی بیچاری، ہور بنا کے لے آئے، کوڑی نو بنا کے بٹھایا نا جوان کوڑی، جو دے نال طے کیتا 30,000 روپے تینوں دیاں گے، بیچاری دا دوپٹہ بھی لا لیا تے 30,000 بھی نہ دیتے، وہ نیٹ تے آیا پیا کہ ہور لٹی گئی جنت دی ہور۔ وہ کئی بندے ہیں نا جی ایویں کپڑے شپڑے پا کے اس کوڑی نو ویکھن گئے ہیں، ویکھیے تو صحیح وہ پہلے نہیں ویکھی تے میں تانوں جنت دی حور دسی نہ جاواں۔ اے ساڈی جڑی بیویاں ہیں نا جی جنتی بیویاں، اے جنت دی حوراں دی سردار، انہاں دی زیارت کیتا کرو نا۔ اپنی بیوی تو چنگی نہیں لگتی، دوسرے دی بیویاں نو ویکھن تر پیندے ہو۔ تو اپنی بیوی کو دیکھنا ثواب ہے، اماں کو دیکھنا ثواب ہے، بہن کو دیکھنا ثواب ہے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا ثواب ہے، بیٹی سے محبت کرنا ثواب ہے۔ ان رشتوں سے محبت کرو، اور 12 ربیع الاول کو غیر محرم کو دیکھنا کس نے کا ثواب ہے؟ سبحان اللہ اللہ اکبر حضور کی سیرت کا مقصد یہ نہیں، ناراض نہ ہونا، حضور کی سیرت طیبہ کا مقصد یہ نہیں۔ شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی، امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء کی تشریف آوری بھی نرالی، شان نرالی، عظمت نرالی، میلاد نرالی۔ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے ادھر امام الانبیاء کا نور نبوت میرے شکم میں منتقل ہوا، برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہے میرے بدن سے خوشبوئیں آنے لگی، میرے کپڑوں سے خوشبو آنے لگی، میرے کمرے سے خوشبو آنے لگی، صحن ویڑے سے خوشبو آنے لگی، گلیوں سے خوشبو آنے لگی۔ سیدہ فرماتی ہیں اللہ پاک نے اس خوشبو کو اتنا زیادہ فرما دیا، رب العالمین نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرما دیا۔ ہر طرف سے نرالی خوشبو آتی ہے، شان والی خوشبو ہے، عظمتوں والی خوشبو ہے۔ سردار مکہ جناب عبد المطلب امام الانبیاء کے دادے محترم ہے، بیت اللہ کے متولی ہیں، کعبۃ اللہ کی چابیاں آپ کے جیب میں موجود ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آیا کرتی ہے؟ عرب کی خوشبو نہیں، عجم کی نہیں، کسی دکان کی نہیں، کسی مارکیٹ کی نہیں، مصر میں ایسی خوشبو نہیں، شام میں نہیں، فلسطین میں نہیں، اسرائیل میں نہیں، امریکہ میں نہیں، منی جنت میں نہیں، یوکے میں نہیں، کسی بھی ملک میں نہیں۔ بڑی پاکیزہ خوشبو ہے، بڑی شان والی خوشبو ہے، بڑی معطر ہے، ساری کائنات معطر ہے۔ گلیوں سے خوشبو آتی ہے، محلے سے خوشبو آتی ہے، صحن ویڑے سے خوشبو آتی ہے۔ امام الانبیاء کے دادا محترم ایک دن گھر تشریف لائے، سیدہ آمنہ کو آواز لگائی، امن والی مائی، شان والی مائی، عظمتوں والی مائی۔ مسلمانوں ساری دنیا کی شان والی مائی جمع ہو جائیں، سیدہ آمنہ سلمہ علیہ کے قدموں کی اڑی ہوئی خواب کا ساری دنیا کی مائیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔
وہ اماں محترمہ شان والی اماں، امن والی مائی، امانت والی مائی، جن کی گود میں، گود مبارک میں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ شہنشاہ کائنات مظفر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سیدہ آمنہ اپنے شکم میں لیے ہوئے تشریف لا رہی ہیں۔ آتے ہی سوال کر دیا، آمنہ ناراض نہ ہونا، سیدہ آمنہ کیا بات ہے، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ آپ خود بیوی کے عالم میں ہو، عدت میں ہو، پھر ضرورت کیا ہے اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ گلیاں معطر ہے، محلہ معطر ہے، اللہ نے امام الانبیاء کی دادی اماں کو بھیجا، جاؤ اپنے محبوب کی شان بیان کرو، اللہ کے محبوب کی شان بیان کرو، اپنے لال کی شان بیان کرو۔ حاضر خدمت ہو گئی، آنکھیں رس کرنے لگی، عبد المطلب کیا پوچھ رہے ہو؟ پہلے سیدہ آمنہ صرف خوشبو استعمال کرتی تھی، گلیوں سے خوشبو آتی تھی، محلے سے خوشبو آتی تھی، علاقے سے خوشبو آتی تھی، آپ سیدہ آمنہ سے یہ بھی تو سوال کرو، اس نے خوشبو عطر پیا کہاں سے ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، جہاں سیدہ آمنہ لعاب ڈالتی ہے، تھوکتی ہے، وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کر دیا عبد المطلب آپ بھی، مکہ کے لوگ بھی، علاقہ کے لوگ بھی، دادی اماں بھی، دادا ابا بھی، اور سارا قبیلہ بھی، بنو ہاشم بھی، بنو تمیم بھی، سارے قبیلے بھی صرف خوشبو کے بارے میں جانتے ہو۔ یہاں بڑے عجیب حالات ہیں، شانوں والی بات ہے، برکتوں کا نزول ہو گیا، رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ عبد المطلب اللہ نے حکم فرما دیا، اور میرے محبوب کی اماں اور آپ نے لال کی شان بیان کرو، عظمت بیان کرو، بلندی بیان کرو، مقام بیان کرو، آپ کی باری ہے۔ اللہ نے ذمہ کام لگا دیا۔ سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں، عبد المطلب بڑی شان والی بات ہے، آسمان مجھے سلام کرتا ہے، چاند سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں، مکہ کے پہاڑ مجھے سلام کرتے ہیں، در و دیوار سلام کیا کرتے ہیں۔ اگر پانی بھرنے کے لیے جاؤں بادل آ کے مجھ پہ سایہ کرتا ہے، پانی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہی میرے قدم میرے پیر کنویں کے قریب آتے ہیں، منڈیر پہ پڑتے ہیں، کنویں میں بھوچال آ جاتا ہے، کنویں میں ابال آ جاتا ہے، کنویں کا پانی خود بخود اچھل کے میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ جناب عبد المطلب سردار مکہ، آمنہ کے در یتیم کی شان ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، اللہ نے ذمہ کام لگایا ہے۔ میرے محبوب کی اماں، میرے محبوب کی شان بیان کر، ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، اماں کے شکم میں موجود ہے، اماں کے پیٹ میں نور نبوت موجود ہے، شان ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، مقام ہے۔ عرض کر دیا عبد المطلب ابھی امام الانبیاء میرے شکم میں تشریف فرمائے، ساری دنیا مجھے سلام کرتی ہے، نوکر بنی ہوئی ہے، بادل سایہ کرتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، پریشانی نہیں پہنچتی، سو جاؤں جنت کی حوریں آ کے مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں۔ خام میں حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کبھی جناب آدم آتے ہیں، کبھی جناب شیش علیہ السلام آتے ہیں، کبھی جناب دانیال علیہ السلام آتے ہیں، کبھی ادریس علیہ السلام آتے ہیں، کبھی کلیم اللہ آتے ہیں، کبھی خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی ذبیح اللہ آتے ہیں، نونجی اللہ آتے ہیں، آ کے مجھے بشارت سنایا کرتے ہیں، مبارک ہو امام الانبیاء کی تو اماں بننے والی ہے۔ عبد المطلب میں تو کبھی بازار گئی نہیں، میں نے کبھی بازار دیکھا نہیں، دکان دیکھی نہیں، یمن نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، مکہ نہیں گئی، مدینہ کے بازار بھی نہیں گئی، میں نے کبھی خوشبو دیکھی نہیں، لگائی نہیں، منگوائی نہیں، استعمال کی نہیں۔ سیدہ آمنہ بات کیا ہے؟ کونے کونے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ محلہ کیوں معطر ہے؟ پورے مکہ مکرمہ کو اللہ پاک نے معطر کیوں فرمایا؟ کیا بات ہے؟ عرض کر دیا آپ کے بعد سوال نہ کرنا، نہ میں لائی، نہ آپ لائے، نہ کسی ملک سے آئی، نہ شہر سے آئی، نہ کسی دکان سے آئی، نہ کسی بازار سے آئی، نہ مصر سے آئی، نہ شام سے آئی، نہ عرب سے آئی، نہ عجم سے آئی۔ شکم پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔
امام الانبیاء شان والا نبی، عظمتوں والے نبی کی میلاد بھی نرالی، تماشوں والی نہیں، مذاق والی نہیں، تمسخر والی نہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ رب العالمین نے پوری مکہ مکرمہ کو معطر کر کے دکھایا۔ کیا بات! مسلمانوں، ہماری زندگی نماز والی زندگی ہو، قرآن والی زندگی ہو، اسلام والی زندگی ہو، کفر والی زندگی نہ ہو، منافقت والی زندگی نہ ہو، بلکہ اسلام والی زندگی ہو، اسلام والی زندگی ہو، حضور کی غلامی والی زندگی ہو، تابعداری والی زندگی ہو، صحابہ اہل بیت کی غلامی والی زندگی ہو۔ ہماری زندگیوں سے ہی دنیا میں ہی جنت کی خوشبو نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے نا، آ رہی ہے۔ جس گھر میں سنت رسول موجود ہے اس میں برکت ہے، رحمت ہے۔ وہ ہائے ہائے نہیں کرتا، ایویں تے ساڈے صدر دی بھی پوری نہیں پہندی، وزیر اعظم دی بھی پوری نہیں پہندی، لیکن جس گھر میں سنت رسول موجود ہے مسلمانوں، وہ ہائے ہائے نہیں کرتا، بلکہ اس گھر میں برکت ہے، رحمت ہے۔ جس گھر میں سنت رسول کی خوشبو موجود ہے اللہ نے ان کو صبر عطا فرمایا، استقامت عطا فرمائی، دنیا میں ہی اللہ پاک نے مال و مال فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی علماء طلباء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سب کی خبروں سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آئی۔ سبحان اللہ۔ سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مخدوم پر پوڑا میں قریبی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خلیفہ مجاز سے میں نے حضرت کی زیارت کی، ان کی مدرسے میں کئی مرتبہ بیان کر کے آیا۔ سادہ آدمی تھے، کھدر پہننے والے، نیک آدمی تھے۔ جاؤ آج بھی خانے وال کے علاقے میں چلے جاؤ، حضرت کی خبر سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! قطب عالم مولانا احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ، میرے ابا جی قاری افسا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی استاد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے قرآن کریم کی تفسیر پڑھی۔ مسلمانوں، ایک زمانہ تھا سید قرآن پڑھتے تھے، جب سیدہ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے نا، ہیر رانجا لکھنا گانا شروع کر دیتی ہیں، تو اللہ پاک جب چاہے جس سے چاہے قرآن کی خدمت کا کام لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ حضرات سے کام لیا ہے جی، اس بستی سے کام لیا، علاقے سے کام لیا۔ اللہ جب چاہے جس سے چاہے قرآن کی خدمت کا، نبی کی غلامی کا، صحابہ اہل بیت کی تابعداری کا کام لے لے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ نے سکھ کے بیٹے کو مسلمان بنا کے شیخ التفسیر قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بنا کے اللہ پاک نے قرآن کریم کی تفسیر لکھوائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے بھی علماء طلباء آج دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سب کی قبروں سے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، تو اسی ناراض نہ ہوتے، ملنگا دی خبر تو بھی کدے خوشبو آندی ہے نہیں نا۔ کوئی ملنگ چمٹا کھڑکاون والا، ڈھول بجاون والا، کوئی مراسی، کوئی سرنگی بجاون والا، کوئی گھنگرو پا کے ایویں نچن والا نہیں مسلمان۔ اس واسطے پھر وہ کام چھڑنے چاہیے، اے کام کرنا چاہیے نا، ساڈی دنیا بھی چنگی ہو جاوے، ساڈی قبر بھی چنگی ہو جاوے۔ مرنا ضرور ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ کو ڈر کیوں نہیں لگتا انہاں لوکاں نوں جڑے نبی دا نام لے کے گھنگرو پا کے نچ دین، تماشا کر دین، مذاق کر دین؟ یہ دنیا تو گزر جانی ہے نا، امیر کی بھی غریب کی بھی گزر جانی ہے، غریب دی اور بھی چنگی گزر جانی ہے۔ دولت کتنی بھی اگر دولت واسطے میں کر دے ہو، دولت کتنی بھی کماؤ، یاد رکھو کفن کی جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا رات پہ آج عملی زندگی اپنا لے، کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک یہ چراغاں کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اور سجانا ہے اپنے چہرے کو، سجا اپنے کپڑوں کو، سجا سنت کے مطابق لباس بنا، سنت کے مطابق اپنی داڑھی بنا، سنت کے مطابق چہرہ بنا، سنت کے مطابق سر کو ڈانپ کیا، سنت کے مطابق کھانا کھا، پانی پی، اور تو ادھر دنیا میں غلامی کر کے جائے گا، قبر میں جائے گا،
رب العالمین ہماری قبر کو روشن فرما دیں گے۔ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کہیں ذرا سنبھل کے چل۔ آج کہتا ہے جوان ہوں، میں حسین ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں حضور کی نافرمانی کر لوں، آمد رسول پہ تماشے کر لوں، مذاق کر لوں، اور تجھ سے پہلے بڑے بڑے آئے، جب موت آتی ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بے شک سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں امام الانبیاء میری گود میں تشریف لے آئے، میں حیران رہ گئی، میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے ہی شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ بے شک ساڑھی عمر لگ جاندی ہے، اپا نماز نہیں پڑھتے، 4 بندے مسیح تے نماز پڑھن آندے ہیں، یہی اسلام ہے۔ کرونا وائرس آیا، آکھے پڑوسی ملک جنازہ چکن والا کوئی نہیں تھی، آپا پھر توبہ تے نہیں کی تھی نا، تے بندے تو وہی 4 نماز پڑھن آندے، 2 بندے نماز پڑھن آئے۔ اور 12 ربیع الاول کو غلامی کا اعلان کرنے والوں، پورے مہینے میں سیرت کے جلسے کرنے والوں، جی سیرت کے جلسے سننے والوں، آؤ امام الانبیاء کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پوری کائنات کی اماں فرماتی ہیں، شان والی اماں، عظمتوں والی اماں، بلندیوں والی اماں، امن والی مائی بی بی فرماتی ہیں، اور رب العالمین نے ادھر میری گود میں امام الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی، اپنے محبوب کو بھیجا، دنیا میں تشریف لاتے ہی شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عرب کا دستور تھا، دائیاں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، تو اسی مولویوں دا خطاب سنے ہونا ماشاءاللہ، وہ آگ دن تے دائیاں آئیاں سن حضور نو یتیم سمجھ کے چھڑ گئیاں، تے حضور دی شام تا نہ ہوئی نا، مولی صاحب عقل کر، کیڑی گال کرن لگا، نات خان بھی بچارے ایویں جائے پڑھے لکھے نہیں ہوندے، جاہل کوئی خطیب بھی ایویں ترے پھر دن، کوئی حضور دی اے شان نہیں، حضور دی شان اے ہے کہ آقا مدنی نے انہاں دائیاں نو پسند ہی نہیں فرمایا، حضور نے ان دائیوں کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ جڑا اللہ نو بندہ پسند نہیں، وہ مسیطے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ نے آپ کو پسند فرمایا تا مسیطیں آئی ہیں۔ میں خوش آمدی مولوی نہیں، خوش آمد نہیں کرتا پیا، اللہ پاک اپنے بندوں کو 100 دفعہ قبول کرتے ہیں، پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اپا خود نہیں آئے، اللہ پاک لے کے آیا، ورنہ شیطان آ جائے یار کنگر بھکے پہ مرتے لیڑو گھا پاؤ، کوئی آگے یہ کام کرو وہ کام کرو، نہیں، مبارک ہو اللہ نے ہمارے دل میں حضور کی محبت ڈالی، غلامی تابعداری قرآن کی محبت، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضور نے ان دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ اللہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کو منتخب کر لیا، امانت، اللہ نے اپنے محبوب کو سیدہ حلیمہ کی بنایا، اور کوئی دائی کیویں لے جاندے، انہوں میں قوت صبر تحمل، انہوں میں ایسی طاقت قوت اللہ نے نہیں رکھی کہ اللہ کے محبوب کو وہ عظمت بلندی کے ساتھ اپنی گود میں اٹھا سکے۔ غریب بی بی، امن والی بی بی، حلیمہ کا معنی صبر والی بی بی، صبر والی مائی بی بی، خود بھی کمزور، سواری بھی کمزور، گھبرائی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، صبر کرتی ہوئی آئی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے محبوب صبر لے کے آئے، استقامت لے کے آئے، شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، بلندی یہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے ماں کا دفنہ کرتے تھے، بیٹی کا دفنہ کرتے تھے، حضور نے فرما دیا اماں کے قدموں میں جنت ہے، جس گھر میں دھی نہیں، بیٹی نہیں، وہ گھر اللہ کی رحمت سے خالی۔
ساڈے پاسے رواج ہوتا نا کئی بندے سوچتے ہیں اساں اپنی دیاں دے گھر تر جائیے نا شہزادیاں دے گھر تے آکے ساڈی دیاں بیٹیاں ساڈے واسطے بستر بچھان تے روٹیاں پکان تے ابا آیا کھلو کے استقبال کرن، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہماری نگاہ نے دیکھا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابا امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتی، امام الانبیاء کی نگاہ نبوت پڑی، آپ علیہ السلام قیام فرماتے، کھڑے ہو کے اپنی شہزادی کا استقبال فرمایا۔ حضور نے تعلیم دے دی بیٹیوں کا استقبال کرنا، بیٹیوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ امام الانبیاء کا سونے نبی کا سونا طریقہ ہے، سنت رسول ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ، جو بندہ اپنی بیٹی کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سید علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہو گئی، سیدہ آمنہ سے عرض کر دیا آمنہ اپنے لال کا دیدار تو کراؤ، سیدہ فرماتی ہیں اشارہ ہو گیا، وہ سفید چادر کی رحمت والی چادر کے نیچے آرام فرمائے، سیدہ فرماتی ہیں میں نے امام الانبیاء کے چہرے انور سے جب رحمت والی چادر ہٹائی میں حیران رہ گئی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ادھر اپنی رحمت والی آنکھ کھولی، ما زاغ البصر کی آنکھ مبارک کھولی، سیدہ حلیمہ کو دیکھا، سیدہ فرماتی ہیں میں نے آقا مدنی کا دیدار کیا، ادھر حضور مسکرائے یعنی تبسم فرمایا، سیدہ فرماتی ہیں میں حیران رہ گئی، امام الانبیاء کے لم مبارک سے ایک نور مبارک ظاہر ہوا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا، رب العالمین نے پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز لگا دی آمنہ رب کائنات کی قسم ہے میں نے کئی قبیلوں کے بچے دیکھے، بنو قریش کے بچے دیکھے، بنو تمیم کے بچے دیکھے، بنو ہاشم کے بچے دیکھے، مکہ مدینہ کے بچے دیکھے، کئی علاقوں کے بچے دیکھے، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ نے امام الانبیاء کے دادا ابا کو بھیج دیا، عبد المطلب سردار مکہ، اب میرا محبوب دنیا میں تشریف لے آئے، جلوہ گر ہو گئے، جاؤ میرے محبوب کی شان بیان کرو، حاضر خدمت ہو گئے، آنکھیں رس کرنے لگے، آمنہ حلیمہ او دائیا تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، میں کئی ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے فرما دیا جبرائیل اور نوریوں کے سردار جا تیری باری ہے، میرے محبوب کی شان بیان کر، عظمت بیان کر، حسن و جمال بیان کر، میرے محبوب کو حسن و جمال پہ کر، شان بیان کر، بلندی بیان کر، مقام بیان کر، حاضر خدمت ہو گئے، آنکھیں رس کرنے لگے، آمنہ حلیمہ عبد المطلب تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند ملکوں کے بچے دیکھے ہوں گے، چند علاقوں کے بچے دیکھے ہوں گے، میں نوری نہیں، میں نوریوں کا سردار ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں نے جناب آدم کو دیکھا، جناب شیش کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، میں ہر علاقے میں جاتا ہوں، شمال میں جاتا ہوں، جنوب میں جاتا ہوں، زمین و آسمان کا چکر لگاتا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ رب العالمین نے فرما دیا میں پروردگار عالم اپنے محبوب کا خود ثنا خوانی فرمانے والا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور دنیا والو تم میرے محبوب کی شان کیا شان بیان کرو گے، صحابہ کیا بیان کریں گے، حضرت حسان کیا بیان کریں گے، دائیہ کیا بیان کرے گی، میرے محبوب کی اماں کیا بیان کرے گی، عبد المطلب کیا بیان کرے گا، جبرائیل امین کیا بیان کرے گا، او لوگو اور دنیا میں رہنے والو میں پروردگار عالم نے تم دیکھ کیسے لیتے، میں اللہ نے اپنے محبوب جیسا حسین کبھی پیدا کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ اب تو پیدا ہونا شروع ہو گئے،
فرمایا کہ نہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا کوئی آئینہ نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان و آئینہ و ساز میں۔ اب قیامت تو قائم ہو جائے گی، میں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ دنیا میں رہنے والوں غلط فہمیاں ختم کر دو، تمہارا علم جواب دے جائے گا، تعلیم تمہاری جواب دے جائے گی، ترقیاں جواب دے جائیں گی۔ یہودی بڑی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، نبی بھی بنائیں گے، کاذب آئیں گے، بڑے بڑے چھوٹے نبی آئیں گے، لیکن میرے محبوب جیسا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور سن لو اللہ کا پیغام، سن لو رب العالمین کا پیغام، سن لو رب العالمین اپنے محبوب کی ثناخانی میں فرما رہی ہے، تعریم میں فرما رہی ہے۔ اور جس قلم سے رب العالمین نے اپنے محبوب کی صورت مبارکہ کو بنایا تھا، اللہ نے وہ قلم ہی ختم فرما دی، اس قلم کو ہی توڑ دیا۔ اب قیامت تو قائم ہو جائے گی، آمنہ کے در یتیم کی شان جیسا، عظمتوں جیسا، بلندیوں جیسا خاتم النبیین دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا دنیا ختم ہونے سے میرے محبوب کی ختم نبوت ختم نہیں ہوگی۔ عالمین کا مقصد چار جہاں ہے، فرمایا میرا محبوب دنیا کا بھی سردار ہے، عالم برزخ کا بھی سردار ہے، عالم آخرت کا بھی سردار ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ فرمایا رب العالمین نے آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم، محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صحابہ فرماتے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا، فقط طان ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی قل حاش للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ سبحان اللہ، آنکھوں نہ ٹائم تک پورا کر سکتا سبحان اللہ۔ اثر دا ٹائم نہ ہوتا تو میں انشاءاللہ میرا دل کرتا ہے میں لاہوروں سفر کر کے آیا، کیونکہ میں ٹائم دے کے نا حضرت نے وعدہ کر کے انشاءاللہ میں وعدے دے مطابق حاضر ہو گیا۔ یہ تو اٹھی ویچ نکی نکی سبحان اللہ، اللہ قبول فرماؤ ماشاءاللہ، اللہ تے سنتا ہی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ہماری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، میں کپڑے سی رہی تھی، میرے چراغ کا تیل ختم ہو گیا تو میری سوئی بھی ڈگ پئی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھن دی جرت نہ کیتی، کیوں؟ آقا مدنی مدینے والی سرکار دے آمن دا جو ویلا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں آقا مدنی تشریف لے آئے تے آکے ارشاد فرمایا میری عائشہ ساڈی اماں نو پیار نال فرماندی ہوندی سی۔ حضور نے فرمایا میری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، وہ پوری کائنات دی اماں، چراغ کیوں نہیں جلایا؟ عرض کیتا میں قربان جاواں، میرے ماں پیو تہاڈے قدماں تے قربان ہو جان۔ میں سوچیا کہ سراجم منیرہ ہونے تشریف لے کے آ رہے ہیں تو میں چراغ کیوں جلاواں؟ سیدہ فرماتی ہیں آقا مدنی مسکرائے، تبسم فرمایا، نبی کھلکھلا کے نہیں ہستا جو آپ میں ہستے رہتے نا ویلے، نبی مسکرا کے نہیں بلکہ تبسم۔ سیدہ فرماتی ہیں اے میں دو دندان مبارک ظاہر ہوئے، آپ علیہ السلام دے دندان مبارک تو نور ظاہر ہویا، جڑا بلند ہوندہ چلا گیا آسمان دی طرف، میرا کمرہ ایڈا روشن ہویا نا کہ میں دوڑ کے اپنی سوئی چک لے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ تو کاٹ لیے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر وہ عورتیں آقا مدنی مدینے والی سرکار کا دیدار کر لیتی، پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی، پھر اپنے دل کاٹ لیتی،
ہاتھ نہیں دل کاٹ لیتی ہے ہمارے نبی. باقی جڑے جتنے بھی نبی ہیں نا وہ شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھل پھول ہیں. امام الانبیاء یہ جو شجرہ نبیوں کا ہے نا، امام الانبیاء سارے نبیوں کے دل ہیں، خاتم النبیین ہیں، شان والا نبی، عظمتوں والا نبی، مقام والا نبی. اس نبی دی سنت نو زندہ کر دے، اپنوں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. آخری گل تھی، آخری واقعہ بیان کر کے میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں. مولانا خدا بخش صاحب کروڑدار حسن والے آپ نے پہلے بھی سنا، حضرت کی عادت تھی کنگھی کرنے سے داڑھی مبارک کے جو بال گر جاتے نا ان کو بھی سنبھال کے رکھتے. ساڈے پاس تو لوگ داڑھی بنا کے بڑے راضی ہوندے ہیں. تازی داڑھی بنا کے نا پہلے رن بیوی نو آ کے آکھدے جی میں کیوں جہاں لگدا پیا، او آکھدی لگدا ہے کہ میری بہن بن کے آ گئی، نہ تیرے منہ تے داڑھی نہ میرے منہ پہ داڑھی. سیرت کا جلسہ سننے کے لیے آئے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سجائے. اور تواڈے ڈر نہ لے میں آکھ دی میرا شوہر ناراض نہ ہوئے، ورنہ وہ دل وچ بھی آکھ دی میری بھی داڑھی کوئی نہیں میاں صاحب، تیری بھی داڑھی کوئی نہیں، اور تو اپنے آپ نو مرد بناویں. ہاں ایک بال کا اللہ نے اجر رکھا ہے. مسلمانوں اور ادب کرو سنت رسول کا، یہ ساری سنتوں کی سردار ہے. قبر میں جاؤ گے فرشتے دیکھ کے کہیں گے شکل سے حضور کا امتی معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک کسی پہ فیصلہ فرما دیں گے. اور دنیا میں حضور کی سنت کو پسند نہیں کیا، فرشتے سوال کریں گے ماں نبیوں کا کیا جواب دے گا جب چہرے پہ سنت ہی موجود نہ ہوگی. زبان پہ محمد الرسول اللہ تو تب آئے گا نا جب چہرے پہ سنت رسول قریب موجود ہوگی. زبان کو داڑھی کا فاصلہ بڑا قریب ہے. اگر موت پہ یقین ہے، قبر پہ یقین ہے کہ میری زبان پہ جاتے ہی محمد الرسول اللہ آ جائے تو پھر چہرے پہ سنت رسول سجا. داڑھی کا مذاق نہ اڑا، تمسخر نہ کر، نہ رکھ داڑھی، لیکن داڑھیوں والوں کا مذاق نہ اڑا. یہ برکتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں، سو جاتے ہیں. داڑھی یہ سنت رسول ذکر کرتی رہتی ہے، ہر وقت داڑھی ذکر کرتی ہے، ہر وقت ذکر ہوتا رہتا ہے. کاروبار کرے تب بھی ذکر ہوتا رہتا ہے. مولانا کی عادت تھی داڑھی یوں کنگھی کرنے سے بال گر جاتے ان کو بھی سنبھال کے رکھا. ہندو ٹکر گیا، پوچھنے لگا حضرت کروڑ دا دسو. فرمایا کروڑ دا دساں یا توڑ دا دساں؟ حضرت توڑ دا کہہ رہا ہوں میں. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ساڈا کدے رن نہیں مندی، کدے سوچیا رن آکھا کیوں نہیں مندی؟ ایویں بڑے مرد بنے پھرتے ہیں رن آکھا مندی کوئی نہیں. پر انہوں پتہ ہے حضور دا بھی نافرمان، قرآن دا نافرمان. یہ پاکستان کی در و دیوار مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور روزی اللہ نے دینی ہے، حکومت نے دینی ہے، ہم اللہ کے نافرمان ہیں. ہندوؤں نے کیس کیا، تاریخی واقعہ مولانا کو بلایا. جج جو تھا نا وہ کہنے لگا مولانا ساڑھے ہندو نے تسی کا زبردستی کلمہ پڑھا ہے. فرمایا کہ ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں، اپنا شوق ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کا. میں نے اسے کہا کلمہ پڑھ، اس نے جنت کا جانے کا راستہ اس کو میں نے بتا دیا، میں نے کلمہ پڑھا دیا. اس نے جب زیادہ جرا کی مولانا نے اشارہ فرما دیا جج صاحب ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہیں تقدیر بدل دیتی ہیں. تقدیر کیا ہے؟ اگر اللہ والا کسی غیر مسلم کو دیکھے اسلام کی دولت مل جاتی ہے، بدکار کو دیکھے اللہ پاک توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. مولانا نے جج کی طرف دیکھ کے اشارہ فرما دیا او جج صاحب کیا میں نے آپ کو کہا کلمہ پڑھو؟ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولانا نے فرمایا کیا میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو؟ سارے کلمہ پڑھنے لگے. اس طرف والوں کو کہا کلمہ پڑھو. پوری عدالت ہندوؤں کی تھی. ایک وکیل بدبخت تھا جو بھاگ گیا. ساری ہندوؤں کی عدالت میں شور مچ گیا. ہر طرف سے آواز آ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وجہ کیا تھی؟ مولانا نے سنت رسول کا ادب کیا، احترام کیا. سارے بالوں کو، زندگی بھر کے بالوں کو، کنگھی کرنے والے بالوں کو، سنت رسول کے بالوں کو جمع کر لیا، تھیلی میں بند کر دیا. انتقال کا وقت آ گیا. گھر والوں سے فرما دیا جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ سنت رسول کے بال ہیں. ساری زندگی میں نے ان سے محبت کی ہے، غلامی کی ہے، تابعداری کی ہے. گندی نالی میں رلنے سے بچایا، گلیوں میں رلنے سے بچایا، محلے علاقوں میں رلنے سے بچایا. یہ میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا. اللہ پاک نے بدلے میں دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. سبحان اللہ.
میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.